जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पर करम एजेंसी और पारा चनार के रहने वाले जो मुकीन हैं उनका मैं साथ देते हुए मैं ये कहूँगी कि जल्द से जल्द उनको दहशतगर्दी के इस खौफनाक मोड़ से निकाला जाए। ये वो ख़ित्ता है जहाँ पर बहुत प्यार करने वाले लोग, इतनी मोहब्बत वाले लोग हैं और इनका दिल खुलूस मेहमान नवाजी देखने वाली है, और ये आज इतनी मुश्किल का शिकार हैं। तो हम सब पाकिस्तानी सबसे पहले तो इनका साथ देंगे, इनको इस दहशतगर्दी से निकालने में। मैं तो सबको ये कहूँगी कि सब पाकिस्तानियों को इस पे स्टैंड लेना चाहिए। और आपने अब मुश्किलात जो यहाँ पर अब जो हो रही हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है पारा चनार में, बर्फ़ भी पड़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर आप देखें वहाँ से आने जाने का सिलसिला इस वक्त जो है वो कटा हुआ है, और बहुत ज़्यादा परेशानी के बाद आप ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं जो बीमार हो रहे हैं, और कई बच्चों की हलाकतों की भी इस वक्त ख़बर आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं ख़ुद पर्सनली कहूँगी कि मैं उनके साथ हूँ। इसके साथ साथ हमारी टीम, सब लोग, हम पाकिस्तानी पारा चनार के लोग, करम एजेंसी के लोगों के साथ हैं। यहाँ पर हम ये भी बताएं कि इस वक्त MWM का मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी है। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत कई शहरों में धरने दिए जा रहे हैं। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। लाहौर में मजलिस वहदत मुस्लिमीन की पुरअमन रैली भी, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मुजाहिरीन का मस्करी शायरा की बंदिश फौरी ख़त्म करने और इलाके में क़याम अमन का मुतालबा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जिससे मैंने आपको बताया कि आमद और रफ्त इस वक्त वहाँ से बिल्कुल इस वक्त कटा हुआ है रास्ता, और लोग आ जा नहीं रहे हैं। अब आप ये सोचें वहाँ पे ग़िज़ा की किल्लत भी होती चली जा रही है। तो इस पर बहुत जल्द से जल्द जो है गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। दे आर रियली क्लोज टू अस, और हमारा उनसे बहुत अहम रिश्ता है, हमारे पाकिस्तानी हैं और उनका ख्याल रखना हमारा हक़ है। यहाँ पर हम बात करेंगे कानून के हवाले से। बहुत ज़रूरी है कानून के बारे में भी जाना। मेरी तो अब ये इल्तिजा है कि हर स्कूल में इसको एक अहम सब्जेक्ट बनाना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो भी कानून को पढ़ सके और उसको समझ आए कि किस तरह से वो कानून का साथ लेते हुए किसी भी मुश्किल से वो निकल सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का मौजू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि हम बात करेंगे कानून में जो पाकिस्तान में डिलेज़ होते हैं इसके हवाले से। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका तारुफ भी करवा दूंगी। आमिर जमील बेग साहब हैं जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। अच्छा, हम अभी ये तो शुरू से एक चीज़ जो देखते चले आ रहे हैं कि लोग खौफज़दा इसलिए होते हैं कोर्ट्स में जाने से कि कहते हैं जी तो बहुत डिलेज़ आ जाएंगे, अब केस अगर चला गया तो उसका जो है फ़ैसला जो है वो बहुत अरसे तक जो है हो नहीं पाता, डिलेज़ आ रही होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या अब ये जो 26वीं तरमीम आई है, इसके बाद क्या कुछ फ़र्क आएगा, कुछ क्या अदालतों में कुछ तेज़ी आएगी कि जो फ़ैसले हैं जल्द से जल्द सुनाए जाएँ? देखिए, 26 अमेंडमेंट के बाद बिल्कुल कुछ तो इम्प्रूवमेंट ये आई है कि जो पॉलिटिकल केसेस हैं उनको थोड़ा सा पीछे रख के जो डेली बेसिस के केसेस हैं, फंडामेंटल राइट्स के केसेस हैं, सर्विस मैटर हैं, लोगों की जॉब्स के इश्यूज़ हैं या प्रोटेक्शन के इश्यूज़ हैं, उनको कोर्ट पहले प्रेफर कर रही है। और जो पॉलिटिकल बेंच है उनको थोड़ा सा जो पॉलिटिकल इश्यूज़ को देखते हैं उनको बेंच को अलग बेंच बना दिया है, और जो पब्लिक के इश्यूज़ हैं उनको प्रेफर भी किया जा रहा है। कुछ कुछ इसके अच्छे आ भी रहे हैं रिजल्ट्स, और कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं भी आ रहे। क्या आपको लगता है जो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कैसे, और जो नहीं आ रहे हैं वो क्यों? देखिए, अगर आप देखें तो 26 अमेंडमेंट में जुडिशरी को बिल्कुल रिस्टेन किया गया है, जुडिशरी की पावर्स पर अटैक किया गया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट, 18 अमेंडमेंट में जुडिशरी इंडिपेंडेंस थी, वो सब कुछ कर सकती थी, मगर 26 अमेंडमेंट के बाद जुडिशरी को बिल्कुल आज़ाद नहीं किया गया कि वो अपने फैसले खुद कर सके। क्वेश्चन जी, हर इदारे को अपनी आज़ादी होनी, मतलब हर इदारे की अपनी अपनी आज़ादी होनी चाहिए,
اور عدالت کی تو بہت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہی تو دنیا بھر میں کہتے ہیں نا کہ یہ تو بنانا ریپبلک بن گیا کہ اس کا عدالتی نظام اگر صحیح نہیں ہوگا، اس میں قانون جو ہے صحیح سے فالو نہیں کیا جائے گا، تو یہاں پر تو اس ادارے کو جکڑ نہیں لیا۔ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں آپ اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی تو وہ کیا فیصلے دے سکے گی؟ ان کو تو گورنمنٹ کے خلاف بھی فیصلہ دینا ہے، ان کو تو ہر کیا کہتے ہیں ہر غلط چیز کو غلط کہنا ہے. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہر جو بھی ہے اس کو اپنی ایک فور کارنرز میں رہ کے جو اس کو آئین اجازت دیتا ہے اس کے مطابق چلنا ہے. اچھا I have another question. آئین اجازت دیتا ہے، بالکل دیتا ہے، لیکن اگر عوام یا وہ ادارہ جو ہے اس کو نہیں وہ چیز سمجھ آ رہی ہے تو وہ ادارہ ضابطہ وہ عوام ہے نا، ادارہ بھی ادھر عوام ہے، تو کیا وہ ادارے کے لوگ یا قانون دان جو ہیں کیا وہ اس بات پہ سٹیپ اٹھا سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمیں یہاں 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 جو ہے بلاک کر دیا ہے؟ بالکل بالکل. دیکھیں آپ اگر دیکھیں ہائر جوڈیشری کے پاس سو موٹو پاورز بھی ہیں، مگر 26 امینڈمنٹ کے بعد وہ پاور بھی یوٹیلائز نہیں ہو سکتی. آپ کو اگر کیس کس قسم کا کیس ہے تو آپ کو پہلے ایک سٹیٹمنٹ دینا پڑتا ہے کہ جی یہ سروس میٹر ہے، اس کو ریگولر بینچ میں لگایا جائے. اگر یہ پروٹیکشن کا کیس ہے تو اس کو اس بینچ میں لگایا جائے. تو ڈویژنس آف بینچز کر دی ہیں جوڈیشری پر. 26 امینڈمنٹ کے بعد جو 18th امینڈمنٹ میں جوڈیشل کو آزاد پاورز تھیں اس کو بہت ریسٹرین کر دیا I گیا. feel like کہ عدالت جو ہے کیونکہ اس پہ بہت ٹھیک ہے، اس پہ بات بھی ہو رہی ہوگی، جو لائرز ہیں یا ایڈوکیٹس ہیں وہ بھی سب بات کر رہے ہوں گے، قانون دان بات کر رہے ہوں گے، لیکن کیا اس کو ایکسیپٹ کیا سب نے؟ قانون دان سب نے ایکسیپٹ کر لیا اس کو؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ جو انڈیپینڈنٹ لائر ہے یا کہہ لیں کہ جو پریکٹس کرتا ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا. جوڈیشری کو اگر آپ ریسٹرکٹ کریں گے تو کوئی بھی لائر جو لائر ہوگا وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. جوڈیشری آزاد ہوتی ہے. دیکھیں آپ نے سنا ہوگا ایک محاورہ بھی ہے کہ جی وہ پوچھتے ہیں کہ جہاں جنگ ہوتی ہے وہاں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی عدالتیں کام کر رہی ہیں تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جنگ کے دوران بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کی ملک کی عدالتیں کام کر رہی ہیں تو سب آپ دوبارہ سیٹ اپ پہ آ جائیں گے. مگر جہاں عدالتیں کام نہ کریں وہاں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ سچویشن کیا ہو جاتی ہے، انسرجنسی ہو جاتی ہے، بالکل بہت زیادہ سچویشن کریٹیکل ہو جاتی ہے. اچھا اب ہم آلریڈی جو ہیں اگر دیکھا جائے تو قانون میں پوری دنیا میں ہم کافی پیچھے ہیں، کیونکہ ہمارے کیسز یہاں پر بہت زیادہ ڈیلیز. اس پہ تو دیکھیں اگر یہ کیسز شروع سے ڈیلے نہ ہو رہے ہوتے، پرابلمز نہ ہو رہی تھی تو شاید یہ امینڈمنٹ بھی نہیں آتا. بالکل. یہ دیکھیں اب ہم 140 نمبر پر ہیں، آؤٹ آف 180 ہم 140 نمبر پر ہیں. اگر آپ رینک دیکھیں WJP کی رپورٹ جو آئی ہے اس میں ہم 140 نمبر پہ. اس میں مسئلہ یہ ہے ایک تو لیک آف جسٹس، لیک آف ججز ہیں، ججز نہیں ہیں. دوسرا اگر آپ دیکھیں تو پراپر کسی چیزوں کی انویسٹیگیشن کورٹ میں آتی نہیں ہے. تھرڈلی دیکھیں تو فنڈامنٹل رائٹس جو کانسٹیٹیوشن میں ہے اس کو پراپرلی لیا نہیں جاتا. کورٹس میں تو دیکھیں دوسری کنٹریز میں کورٹ میں جب جاتے ہیں تو بہت بیلیٹڈ سٹیج پہ جاتے ہیں، پہلے ڈپارٹمنٹس اس کو حل کرتے ہیں. یہاں ڈپارٹمنٹس بھی کام کرنے کو ریڈی نہیں ہوتے تو ہر بندہ کورٹ میں جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے ایکسیس آف کیسز ہوتے ہیں. اگر آپ دوسری کنٹریز میں دیکھیں تو ڈپارٹمنٹ میں بھی سسٹم بنا ہوا ہے، اپنا خود کے اپنا خود کا ہے، وہ خود جسٹس اپنا کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز پہ. ایون ورک پلیس ہراسمنٹ پہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. باہر کی کنٹریز میں آپ کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ورک پلیس ہراسمنٹ ہے تو وہ وہاں بھی کافی چیزیں جب ڈپارٹمنٹ سے جسٹس مل جاتا ہے تو پھر لوگ کورٹس میں نہیں جاتے. تو اس طریقے سے ہر چیز کورٹ ڈیسائیڈ، یہاں پاکستان میں ہر چیز کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. ایون آپ کے پولیٹیکل ایشوز بھی کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. ایک بندہ سٹیپ ڈاؤن ہونے کو ریڈی نہیں ہوتا وہ بھی کورٹ ورڈکٹ پاس کرتی ہے. پارلیمنٹس کے ایشو کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو ظاہر ہے کورٹ پر برڈن تو ہوتا ہی ہے. تو یہاں نیچے جو نچلی سطح پہ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کام نہیں کرتے. اصل وجوہات ہی ہیں، پھر کورٹ سے ورڈکٹ لینا پڑتا ہے. یہ تھوڑا پروسیس لمبا ہو جاتا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جو بیسک کیسز ہوتے ہیں، جو عوام کے کیسز ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، جو پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو 26 امینڈمنٹ میں جو لیجسلیچر کا وزڈم یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو تھوڑا سا پیچھے رکھا جائے،
عوام کے مسائل کو آگے رکھ کے عوام کے ایشوز کو دیکھا جائے. مگر ان 26 امینڈمنٹ میں جوڈیشری پاور کو بہت ریسٹرکٹ کیا گیا ہے, بہت ریسٹرکٹ کیا گیا ہے. تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کر دیں تاکہ عوام جو وہ انڈرسٹینڈ کر سکے کہاں پر کس طرح سے دیکھیں اگر آپ کانسٹیٹیوشن میں دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن میں ہر چیز دی گئی ہے. ہمارے 1973 کانسٹیٹیوشن میں ایوری تھنگ ہے. فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف موومنٹ ہے. آپ جو ہے وہ کوئی آپ کو ریسٹرین نہیں کر سکتا. اگر آپ کا کوئی بھی چیز یا فنڈامنٹل رائٹ انفرنج ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ 199 کانسٹیٹیوشن میں پٹیشن فائل کر سکتے ہیں کہ جی یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے, یہ انفرنج ہو رہا ہے. تو وہ پھر کورٹ اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرواتی ہے, کورٹ ورڈکٹ پاس کرتی ہے. اب یہاں سچویشن یہ ہے کہ نیچی سطح پر پھر کہوں گا ڈپارٹمنٹس تک, کورٹس تک جانا ہی نہیں چاہیے. یہ اتنی جو فنکشنری کام کر رہی ہیں ڈی سی, اے سی اور ہوم ڈپارٹمنٹ, اور یہ سب انہی کو ہی مسئلے کو نیچے ہی ریزولو کرنا چاہیے کہ ہر انسان کورٹ میں نہ جا سکے. اچھا دیکھیں, جب ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے لیے نیب بھی بنی تھی, جب وہ جو پولیٹیکل سچویشن, پولیٹیکل کرپشن کے حوالے سے, تو اس طرح آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کا بھی کوئی ادارہ ہونا چاہیے جو پہلے جو ہے وہ پولیٹیکل جو کرپشن ہے اس کو پہلے دیکھ سکے. دیکھیں اس کے ادارے تو اس چل سے رہے فائدہ ہیں, بھی ہوا تھا. بالکل اینٹی کرپشن چل رہی ہے, اکاؤنٹیبلٹی, یہ نیب چل رہا ہے, نیب اکاؤنٹیبلٹی بیورو چل رہا ہے. یہ دونوں ادارے کام کر رہے ہیں. تو ایون کرپشن کے لیے بیسیکلی تو اینٹی کرپشن ہی ہے. اگر دیکھیں کہ جو یہ سرکاری آفیسرز ہیں ان کے لیے اینٹی کرپشن ہے. نیب جو ہے وہ وفاقی سطح پر کرتا ہے, جیسے وفاقی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو کرپشن ہوتی ہے ان کو کرپٹ پریکٹس کو وہ ٹارنش کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں, پریویل کرتے ہیں لاس, سب چیزیں ہیں. نیب بھی ہے, اینٹی کرپشن بھی ہے. مگر بات یہ ہے کہ ان اداروں کو تھوڑا سا اسٹرانگ ہونا پڑے گا. ان میں جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہیں ان کو میرٹس, ہاں 26ویں جو ترمیم آئی اس پہ جو ہے وہ ویسے ہی عدالت بھی تھوڑی سی ریسٹرکٹ ہو گئی, تو یہاں پر یہ بھی ریسٹرکٹ ہو گیا. تو یہ تو بہت زیادہ ریسٹرکشنز نہیں ہیں. ریسٹرکشن 26 امینڈمنٹ میں ڈپارٹمنٹس کو کوئی فرق نہیں پڑا, صرف جوڈیشری کو تھوڑا ریسٹرکٹ کیا گیا ہے. جوڈیشری کو نہیں ریسٹرکٹ مطلب کیا وہی میں گیا کہہ رہی ہوں ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایک جگہ پہ, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب اور اینٹی کرپشن بھی آلریڈی جو ہے وہ اتنا کام کر سک رہے ہیں, ان کو بھی بالکل اتنی کام کر رہی ہیں. ریکروٹمنٹ اچھی نہیں ہے. ان کو میرٹس پر, اگر آپ میرٹس پر تعیناتی کریں اور میرٹس پر لوگ لے کے آئیں تو صحیح ہے. وہاں جو تعیناتی ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. ایون اگر آپ دیکھیں آپ تھانے کا ایک وزٹ کر لیں تو وہاں آپ کو ایک اچھی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا بندہ ایسا لگے گا بالکل الٹریٹ. تو آپ اس سے کیسے یہ کہیں گے کہ وہ آپ کے مسائل حل کرے گا؟ آپ دیکھ لیں تو لوگ تو ڈرتے ہیں, تھانے میں نہیں جاتے. اسی طریقے سے جو ڈپارٹمنٹس میں تعیناتی ہوتی ہیں وہ میرٹس پر نہیں ہوتی. اصل ایشو یہ بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرٹس پر چیزیں ہوں گی تو پھر یہ ہے کہ آٹومیٹکلی جو نظام ہے وہ صحیح چلنے لگے گا, وہ اپ ٹو دماغ چلے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اس کے ساتھ ہی جائیں گے بریک کی جانب, اور پھر بریک کے بعد واپس ملیں گے. سو یو آل اسٹے ود اس.